शानों करीम की शानों में बयान फरमाया। हजरत का हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी तशरीफ आवरी का, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जिक्र हो रहा है मिराजुल नबी का। मिराजुल नबी के दो हिस्से, एक अकीदे का बाब जो हजरत ने भी बयान किया, और पिछले जुमे उससे पिछले जुमे हमने भी बयान किया अकीदा। मिराजुल नबी का एक पहलू जो है, जैसे अकीदे की दुरुस्तगी ऐसे अमाल की दुरुस्तगी। आसमानों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को देखा। अच्छा, ये एक बात मैं हजरत के मौजूदगी में अर्ज करता हूँ। लोग कहते हैं भी जिंदा हम भी मानते हैं अंबिया को, तुम भी मानते हो, तुम कब्रों में मानते हो, हम जन्नत में मानते हैं और जन्नत में मानना अफजल है। मेराज की रात नबी करीम ने किसी नबी को जन्नत में नहीं देखा। किसी से आपने सुना हो कि नबी करीम ने कहा मैंने फलां जन्नत में मूसा को देखा, फलां जन्नत में आदम को देखा। नहीं, आसमानों में देखा, जन्नत में नहीं देखा। अगर अंबिया की हयाती जन्नत में होती, जैसे आजकल दीगर फिरकों वाले कहते हैं, तो नबी करीम बयान करते कि मैंने जन्नतों में देखा। जन्नतों में नहीं देखा, आसमानों में देखा या कब्रों में देखा। मतलब ये है कि अंबिया कब्रों में जिंदा हैं, आसमानों में जाते हैं, जन्नतों में तब जाएंगे जब मुस्तफा जाएंगे। मुस्तफा से पहले कोई जन्नत में नहीं जा सकता, वो नबी हो, वो रसूल हो। अगर वो जन्नतों में जिंदा होते तो महबूब फरमाते मैंने उनको जन्नतों में देखा है। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे और आपके आका खटखटाएंगे, उसके बाद सारे अंबिया जाएंगे। मुख्तसर, चूंकि वक्त बहुत कम है, जो अमल का है आपने ये हजारों नहीं शायद इससे भी ज्यादा बार सुना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में देखा। बेनमाजियों को सजा हो रही है, बेपर्दा औरतों को सजा हो रही है, जानियों को, शराबियों को, रिश्वत लेने वालों को, बेअमल मौलवियों को, उलमा को, खुतबा को, कि जो लोगों को और बयान करते हैं खुद और अमल करते हैं। ये सारी चीजें आपने उलमा से सुनी हैं। सूदखारों को क्या अजाब हो रहा था, रिश्वतखोरों को क्या अजाब हो रहा था, जानियों को क्या अजाब हो रहा था, शराबियों को क्या अजाब हो रहा था, बेपर्दा औरतों को क्या अजाब हो रहा था। उनसे गिला नहीं जो नबी की मिराज को मानते ही नहीं है, गिला उनसे है कि जो ये सारी चीजें सुनने के बाद भी अमल नहीं करते। भाई नबी करीम ने वैसे ही बयान कर देते, रब वैसे ही उनको बता देता ये अजाब है, ये सारा दिखाया क्यों? इसलिए कि ऐ महबूब मैंने भी हुक्म दिया, तू देख के जाएगा तो फिर लोग तेरे मानने वाले, अभी मौलाना कह रहे थे ना, किन बातों पे झगड़ते हो जो मुस्तफा देख के आ जाए। एक चीज है खबर, अल्लाह ने दी, आगे मुस्तफा ने दे दी, नहीं, हर चीज दिखाई। बेनमाजियों को अजाब होता दिखाया, बेपर्दा औरतों को अजाब होता दिखाया। बचाओ अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, माओं को, बीवियों को इस अजाब से। किसकी बच्ची आज जो बापर्दा है? शादियों पे जाके देखो, ये मालों में जाके देखो, ये स्टेशनों में जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो, धाड़ियां रखी हुई हैं और साथ बीवियां बेपर्दा चल रही हैं और फिर फिल्में बना रहे हैं। ये मोहब्बत है उनसे या दुश्मनी है? दुबई में आके लोग कहते हैं पैसे हो शराब कबाब ना हो तो क्या फायदा। ये मेराज में देखो शराबियों के साथ क्या हुआ, जानियों के साथ क्या हो रहा है, बेनमाजियों के साथ क्या हो रहा है। मुस्तफा देख के आए। हमें ना मुस्तफा की जुबान पे एतबार, ना उनकी देखी चीज पे एतबार, ना कुरान पे, ना हदीस पे, फिर हम मुसलमान हैं। अच्छा, आजकल बड़ा कहीं फ्रांस में जी पर्दे पे पाबंदी लग गई, हम जुलूस निकालने लगते हैं। यार पर्दा करते कितना हो तुम जो आज जुलूस निकाल रहे? सिर्फ ये कोई कहे तो तब है। अभी पाकिस्तान में मसला चला कि जी सिख इमामा पहन के मोटरसाइकिल गाड़ी चला सकता है, मुसलमान नहीं इमामा पहन के, तो बड़ा शोर। वही तुमने कितने पहनते हैं, उन्होंने उतारा नहीं, तुमने पहना नहीं।
اور 99% تو سر ننگا ہے۔ اب تو مولویوں کے سروں پہ بھی ٹوپیاں آ گئیں، امام غیب ہو گئے، تو کس بات پہ جھگڑتے ہو کہ انہوں نے سکھوں کو اجازت دی؟ چونکہ سکھوں نے اتارا نہیں ہے، ہم نے امامے کو اتار کے پھینک دیا۔ اس لیے پھر میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہاں بے نمازیوں کو سزا ہوئی، نماز فرض تھی؟ نماز تو فرض ہی نہیں تھی، ابھی فرض تو آگے جا کے ہوئی نا۔ بے روزوں کو سزا ہو رہی ہے، روزہ تو فرض جا کے مدینے شریف ہوا۔ سود خاروں کو سزا ہو رہی ہے، سود تو جا کے حجۃ الوداع کو حرام ہوا۔ شراب مدینے شریف میں حرام ہوا، پردہ مدینے شریف میں واجب ہوا، تو یہ پہلے سب کو سزا کیوں؟ نماز فرض ہی نہیں ہے تو بے نمازی کو سزا کیوں؟ پردہ واجب ہی نہیں ہے تو بے پردہ عورت کو سزا کیوں؟ شراب حرام ہی نہیں ہے، جا کے مدینے شریف میں حرام ہوئی ہے، تو شرابیوں کو سزا کیوں؟ کبھی سوچا اس موضوع پہ؟ یا ربی حکم آیا ہی نہیں، چیز حرام ہوئی نہیں، چیز فرض ہوئی نہیں، تو سزا کیوں؟ کچھ علماء نے جواب دیا کہ اصل میں بتانے کے لیے امت کو رب نے مثالی جسم بنائے اور پھر ان کو آزاد دلایا تاکہ مصطفیٰ دیکھ کے بتائیں تو امت عمل کرے۔ بھئی مثال وہ بناتا ہے جو اصل پہ قادر نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کریں ابھی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتانا پڑے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، تو ہاتھی یہاں تو نہیں لایا جا سکتا، کیا کریں گے؟ پلاسٹک کا بنا کے، پتھر کا بنا کے دکھائیں گے بھی ہاتھی یہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کلاس روم میں ہر پھل تو نہیں لا کے دکھایا جاتا، مثالیں بنائی جاتی ہیں پلاسٹک کی، پتھر کی، وہ دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم قادر نہیں ہیں، اصل چیزوں پہ ہم قادر نہیں ہیں، اس لیے ہم مثالیں بناتے ہیں۔ رب ہر چیز پہ قادر، مثال کیوں بنائی؟ مثال نہیں بنائی، علماء نے کہا مثال نہیں بنائی۔ جہاں آج سائنس پہنچی ہے، میرے اور آپ کے آقا صدیوں پہلے پہنچ چکے تھے۔ آج آئنسٹائن نے کہا صدیوں بعد کہ جس کی رفتار زمانے سے تیز ہوگی وہ آنے والی چیزیں دیکھے گا۔ اب میرے آقا کی رفتار کتنی ہے؟ دنیا کی رفتار کتنی ہے؟ آج آپ وضو کریں مکے میں 20 قدم نہیں 10 قدم چل کے آئے پانی خشک، 10 قدم چل کے آئے پانی خشک، اور میرے اور آپ کے آقا سارے آسمان عبور کر کے، جنتیں عبور کر کے، عرش لامکان عبور کر کے واپس آئے تو ابھی پانی چل رہا تھا۔ یہ میرے آقا کی سپیڈ ہے، رفتار ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک میدان ہے، اس میں 10 آدمی دوڑ رہے ہیں، ایک آدمی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 9 ابھی یہاں پہنچے، 10واں آدمی جس کی رفتار تیز ہے واپس آ کے ان کے ساتھ پھر مل گیا۔ اب یہ آگے دیکھ آیا ہے کیا کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ابھی جا کے دیکھنا ہے، جس کی رفتار تیز ہے وہ دیکھ کے آیا ہے وہ ساری چیزیں۔ اب میرے اور آپ کے آقا کی رفتار اتنی ہے کہ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی ہے کہ وہ کنڈی، وہ زنجیر دروازے کی چند منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ ہلتی ہے اور رک جاتی ہے۔ جس ٹائم کو میرے اور آپ کے آقا کا سر اقدس جاتے ہوئے لگا تھا وہ کتنی دیر تک یہ ٹانگی ہلتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا یہ صدیوں کا سفر طے کر کے واپس آئے، ٹانگی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی۔ اب کیا علم غیب کا مسئلہ رہ گیا؟ وہ جو قیامت کے بعد بے نمازیوں کو سزا ہونی ہے، وہ جو قیامت کے بعد شرابیوں کو سزا ملنی ہے، وہ صدیوں بعد ملنی ہے۔ میرے آقا معراج کی رات دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہے کہ کائنات میں جو صدیوں بعد ہوگا میرے آقا اسی وقت دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ تو میرے آقا ہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کہتے ہیں۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخر بلاتن علی حکم اتصالی، سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں میں نے رب کے سارے شہر دیکھے اور میں ان کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟
تو اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے اور آپ کے آقا ابھی سائنس کہتا ہے کہ اب گنتیاں ختم ہے وہاں. یہ جو ہے نا اللہ کی مخلوق کتنی ہے, یہ چوتھی پانچویں تک گلیکسی تک جائیں تو ٹریلین ختم ہو جاتے ہیں. ٹریلین جو ہے نا 150 آگے ٹریلین کیا, کوئی پڑھے لکھا آدمی ہے ٹریلین کے آگے کیا ہندسہ ہے؟ ٹریلین کے آگے کیا ہندسہ ہے؟ وہ جو آگے ہے نا پرو, چلو اس کو نام ہم دے دیتے ہیں, ایسے ہی میرے ذہن سے اتر گیا. وہ پرو ٹریلین 150 پرو ٹریلین ہے جو ابھی تک جو گلیکسیز ایجاد ہوئی ہیں اس گلیکسی کا. اور سائنسدان کہتے ہیں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں. پہلی دوسری کے سامنے نقطہ, دوسری تیسری کے سامنے نقطہ, تیسری چوتھی کے سامنے نقطہ, تو 2 ٹریلین. وہاں ساری کی ساری گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سارے کا سارا سفر میرے اور آپ کے آقا کا ایک قدم. کیا علم غیب, کیا حضر ناظر, کیا حیاتیاں, کیا توسل, کیا یہ صرف ایک ہے, سمجھو سارے مسئلے حل, کوئی اختلاف نہیں رہتا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں مصطفیٰ کی شان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیو, کوشش کرو, آقا کے بارے میں پڑھا کرو اور اس پہ عقیدہ رکھا کرو. تمہیں کیسے یار کوئی گمراہ کر کے لے جاتا ہے جو نوجوان جی فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے میں عقیدہ پکا نہیں ہوا. پہاڑ ہل جائیں اپنے عقیدے سے نہیں ہلتا. یہ سچا عقیدہ ہے, یہ پکا عقیدہ ہے. یہ مسلک رضا وہ ہے جو صدیق اکبر نے دیا تھا, جو فاروق اعظم نے دیا, جو عثمان و علی نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی دعا پہ جا چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ